الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے جس کے فضل سے، جس کی رحمت سے اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے احسان کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مل کے اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے فضل کا ذکر کر رہے ہیں. اب اگر پوچھا جائے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کون ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے، تو ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کے بڑے فضل کو، بڑی رحمت کو اور بڑے احسان کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. پھر دیکھیے گا کہ فضل اور رحمت کے کئی پہلو ہوتے ہیں. کچھ چیزیں رحمت ہوتی ہیں لیکن جب وہ حد سے نکل گئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے. پانی رحمت ہے لیکن پانی بفر جائے تو زحمت بن جاتا ہے. ایسے ہے نا، پانی اللہ کی رحمت ہے لیکن اگر کوئی پانی سیلاب بن جائے تو زحمت بن جاتا ہے. آگ جو ہے وہ بھی رحمت ہے. کھانا بناتے ہیں لیکن خدا نخواستہ آگ بفر جائے تو زحمت بن جاتی ہے. ہوا اللہ کی رحمت ہے، اگر وہی ہوا طوفان بن جائے تو زحمت بن جاتی ہے. تو ہر چیز حد سے نکل جائے وہ زحمت بن جاتی ہے. یہ وہ ذات ہے اور یہ وہ رحمت ہے جو ہمیشہ رحمت ہی رحمت رہا کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے گویا بتا دیا زمانہ جیڑا بھی ہوئے محمد ہر زمانے دے رحمت، ہر زمانے کے لیے رحمت. ایسی ذات ہے، ایسے حبیب ہیں. اور پھر بات یاد رکھیے، ان کے احسان ہم کس کس احسان کو یاد کریں گے، کس کس کی گنتی کریں گے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. اقبال کہتا ہے کہ پوری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا لو، سمندروں کی شاہی بنا لو اور بیٹھ کے شان محمد لکھنا شروع کر دو. قیامت تک لکھتے رہو گے، نام محمد کی میم کا بھی حد ادا نہیں. یہ وہ شان ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عظمت ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ محبوب خدا کا ذکر کر رہے ہیں. آج کی گفتگو میں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بڑا سونا پیدا کیا. انسان کو رب اللہ انسان کو خود سونا آ کرے.
اس کا مطلب یہ ہوا جس کے نزدیک انسان سونا ہے اس کے نزدیک محمد کتنا سونا ہوگا. جس کے صدقے انسان بنا ہے، جس کے صدقے انسان کو مقام ملا ہے، جس کے صدقے انسان کو شانیں ملی ہے، وہ محبوب کتنا سونا ہوگا. وہ اس نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بڑا سونا بنایا. اچھا، اس سورت کا نام ہے سورہ والتین، 30ویں پارے کی سورت ہے. اگر اس آیت سے آپ پیچھے آیتیں پڑھیں 4 قسمیں اللہ بیان کرتا ہے. کتنی قسمہ جی؟ 4 قسمہ. رب ہو کے قسمہ چاہتا ہے. اللہ خود قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے والتین، مجھے قسم ہے تین کی. والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی. وطور سینین، مجھے قسم ہے طور پہاڑ کی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے مکہ شہر کی. ربا سوڑیا اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے، بات کس کی کرنا چاہتا ہے؟ 4 قسمیں اٹھا کے جو انسان کے مقام کو بیان کرے اسے ذات خدا کہا جاتا ہے. اللہ قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے انسان بڑا سونا ہے، انسان بڑا سونا ہے. پھر دیکھیے گا اللہ پاک نے قرآن اتارا، قرآن نازل کیا نا، تو قرآن نازل کرتے وقت جو پہلی آیتیں اتری، پہلی مرتبہ قرآن اترا، 5 آیتیں پہلی بار اتری. میرے پاک نبی غار حرا میں تھے، جبرائیل قرآن لے کے آیا، 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یعنی اللہ اپنے کلام کا آغاز ہی انسان کا ذکر دے کر. کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ اپنے کلام کا آغاز انسان کے ذکر سے کر رہا ہے. قسمیں اٹھا کے انسان کا ذکر کر رہا ہے، اپنے کلام کے شروع میں انسان کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر اس نے ایک سورت بھی اتاری. پورا قرآن پڑھئے گا، 114 سورتاں نے. کتنی سورتیں قرآن کی؟ 114 سورتاں وچوں ایک سورت صرف ایک ہی ہو جائیے جیڑی رب دے نام تے بنتے، صرف ایک سورت. اس سورت کو سورہ رحمان کہتے ہیں. باقی تمام سورتیں مخلوق کے نام پہ. کوئی سورت چونٹی کے نام پہ ہے، کوئی ہاتھی کے نام پہ ہے، کوئی مکڑی کے نام پہ ہے، کوئی بی بی مریم کے نام پہ ہے، کوئی حضرت یوسف کے نام پہ ہے، کوئی جناب یونس کے نام پہ ہے، کوئی ابراہیم کے نام پہ ہے، کوئی محمد کے نام پہ ہے. کوئی محمد کے نام پہ ہے اور کوئی محمد کے حسن پہ ہے. کہیں والضحیٰ کہتا ہے، کہیں واللیل کہتا ہے، کہیں والشمس کہتا ہے، کہیں والفجر کہتا ہے. اس نے ان ناموں پہ سورتیں رکھی ہیں. ایک سورت ہے اس نے اپنے نام پہ رکھی ہے جسے سورہ رحمان کہتے ہیں. سورہ، اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو اللہ بار بار دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا. 31 مرتبہ اس صورت میں یہ صورت آیت ہے. 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا، یہ وہ صورت ہے جس صورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. گویا قرآن اس صورت کے ساتھ سجا ہوا ہے، اس کے ساتھ سجا ہوا ہے. اب اس صورت کو پڑھئے گا الرحمن علم القرآن، اور آگے کیا ہے؟ خلق الانسان، خلق الانسان. ربا سوڑیا ہر پاسے انسان کا ذکر ہو رہا ہے. ربا سوڑیا معاملہ کیا ہے؟ تو ایک ہی وجہ ہے، یہ سارا صدقہ ذات محمد مصطفیٰ کا، جس کے صدقے سے انسان کے چرچے ہو رہے ہیں. اس نبی کے اپنے چرچے کی شان کا عالم کیا ہو. اچھا، انسان کا ذکر ہو رہا ہے. انسان، ہم سارے انسان بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا ہے. اس نے ہر مخلوق کو بنایا، لیکن تمام مخلوقات میں اس مخلوق کو چنا اسے اللہ نے انسان بنا دیا. حالانکہ فرشتے بھی تھے، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے تھے، چپے چپے پر اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، لیکن رتبہ فرشتوں کو نہ ملا، رتبہ انسان کو ملا. جنات بھی بڑے بڑے رب کا ذکر کرنے والے تھے، رتبہ ان کو نہ ملا. انسان کو اللہ نے رتبہ دیا. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے،
انسان کو رتبہ ذات مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ اب پھر دیکھیے، اب بزرگ تشریف فرمائے، میرے سب احباب بیٹھے ہوئے، ساڑھے جو کسی سے کوئی احسان کرے نا تو بندہ اپنے محسن میں بھولدا کرتا ادھر ہے نا، کوئی بندہ توڑے نال یا میرے نال احسان کر سی نا، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر محسن کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ رب ہو کر اللہ محسنوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں سے پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ محسنوں سے، اچھا جڑا ایک بندے تے احسان کرے اللہ او دے نال بھی پیار کرتا ہے، جڑا خاندان تے احسان کرے اللہ او دے نال بھی پیار کرتا ہے، جڑا بستی تے احسان کرے اللہ او دے نال بھی پیار کرتا ہے، جڑا علاقے تے احسان کرے اللہ او دے نال بھی پیار کرتا ہے، جڑا ایک شہر تے احسان کرے اللہ او دے نال بھی پیار کرتا ہے، جڑا ضلع تے احسان کرے اللہ او دے نال بھی پیار کرتا ہے، جڑا ملک تے احسان کرے اللہ عزوجل بھی پیار کرتا ہے۔ اور میں اس کی گل کرنا چاہتا جس نے ایک بستی پہ نہیں، ایک علاقے پہ نہیں، ایک ملک پہ نہیں، جو تمام جہانوں کا محسن ہے اسے ذات محمد، جو تمام جہانوں کا محسن، کتنا بڑا احسان ہے۔ پوچھو آدم پہ کس نے احسان کیا آپ پہ؟ پوچھو نبیوں سے، جب قیامت کے دن جب ہر پیغمبر ہاتھ کھڑے کر دے گا اس نے احسان کون احسان کرے گا؟ اس محسن کا نام کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے محسن کو یاد کرتا ہے۔ اچھا پھر ایک بندہ ایسا بھی اپنے محسن کے ساتھ ساتھ کسی نے میرے والد پر احسان کیا، آپ کے بابے پر احسان کیا، اس کو بھی یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟ اپنے محسن کو بھی ہر بندہ یاد کرتا ہے، اپنے والد کے محسن کو بھی یاد کرتا ہے۔ اچھا انسان دے کتے کوئی احسان کرے اس نے بھی یاد کیتا جاندہ ہے، میرے بابے دے کوئی احسان کرے میں اس نے بھی یاد کرتا، آپ کے بابا جان پہ کوئی احسان کرے آپ اس کو بھی یاد کریں گے۔ لیکن آؤ اس محسن کا ذکر کرتے ہیں، اس محسن کی بات کرتے ہیں جس نے سب کے بابا پہ احسان کیا، ساری انسانیت کے باپے پر احسان کیا ہے، ساری انسانیت کے باپے کو آدم کہتے ہیں اور آدم کے محسن کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس نے آدم پہ احسان کیا، جس نے حضرت آدم پہ احسان کیا، ہم سب کے اب جو باپ آدم کی اولاد ہے نا، اسے کم از کم اس محسن کو یاد کرنا چاہیے جس نے ہمارے بابے پر احسان کیا۔ آپ پوچھیں گے کیا احسان کیا؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بابا جی آدم پر کیا کیا احسان کیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو تخلیق کرنا چاہا، بابا جی کو پیدا کرنا چاہا، ہمارے باپ کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، فرشتوں کو بلایا، جبرائیل تو بھی آ جا، میکائیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا، اسرائیل تو بھی آ جا، سارے فرشتوں آجو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کل فرشتوں کو جمع کیا۔ اچھا گال ہونے لگی باب آدم کس لیے؟ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کا ترجمہ کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے جمع ہو گئے، جمع کر کے جب حضرت آدم کا رب نے ذکر کرنا چاہا، ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا، ابھی فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، میں بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اچھا فرشتے جمع ہو گئے، رب نے ذکر کیا حضرت آدم، لیکن قرآن میں کیسے بیان کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، سوڑیا یاد کر، اپنے پیارے حبیب کو کہا سوڑیا یاد کر وہ بھلا جس ویلے میں تیرے رب نے آتی آئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا بات باپ آدم کی ہو رہی ہے اور شروع ذکر محمد سے ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، قرآن کی ترتیب کہ باپ حضرت آدم کی ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے، لیکن آغاز محبوب سے کیا جا رہا ہے، سوڑیا یاد کر، وہ گھڑیاں یاد کر، ایک لگتا ہے جنہیں اس وقت تھوڑا موجود ہے، سونے دے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے،
اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے کنت نبیّا وآدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی رب کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہو۔ ابھی آدم بن رہے تھے، ابھی ایک پاسے مٹی پہ آئی، ایک پاسے پانی، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ہن۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، اے غلامان محمد سنو تمہارے محبوب کی شان کیا ہے۔ بات پہلے انسان کی ہو، ذکر پھر بھی تمہارے نبی کا ہو، تمہارے نبی کا ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے بابا آدم کو بنایا، مٹی لی کہاں سے؟ زمین سے مٹی لی۔ اچھا زمین تو مٹی لی، اے زمین جس کو باب آدم کی مٹی لی، اے زمین کس کے صدقے ہو؟ دیکھیں نا، جس زمین سے حضرت آدم کی مٹی لی گئی ہے، آؤ اس زمین سے پوچھتے ہیں، آپ جتنے زمین پہ بیٹھے نا آپ احباب، اللہ نے یہ زمین باب آدم کے دور میں بھی وہ زمین تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی زمین تھی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی زمین تھی، ہر پیغمبر کے دور میں زمین تھی۔ لیکن ایک مسئلہ سنیے گا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پانی نہ ملے اور آپ نے نماز پڑھنی ہو، وضو کرنا ہو، پانی نہ ملے، ایک میل دے فاصلے تے پانی تو نہ ملے، شریعت تو حکم دے دیئے تسی تیمم کیا کیا کرو جی؟ تیمم کیا کرو۔ شریعت کہتی ہے تیمم کرو، تیمم جو ہے بندہ کر لے نماز ہو جائے، نماز۔ لیکن یہ بات بھی سنیے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو تیمم کی نعمت نہیں ملی، کسی نبی کو تیمم کی نعمت نہیں ملی تھی۔ اس کی وجہ کیوں تھی؟ وجہ یہ تھی مٹی موجود تھی لیکن کل مٹی پاک نہیں تھی، مخصوص مقام ہوتا، وہاں جا کے عبادت کی جاتی تھی، وضو ہوتا تھا، تیمم کا تصور کوئی نہیں تھا۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تیمم کا صورت نہیں تھی۔ میرے پاک نبی فرماتے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، جس دن سے اس دھرتی پر میری آمد ہوئی ہے نا، اللہ نے کل زمین کو پاک بنا دیا، کل زمین کو پاک بنا دیا ہے۔ تو جن کے صدقے سے یہ مٹی پاک ہوئی ہے نا، اس ذات کو ذات محمد نبی کہا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جڑالہ بولا، جڑا آپ کی بستی ہے، اس بستی میں اگر پانی نہ ملے تو مجھے بتائیے اس بستی سے پاک مٹی مل جائے گی؟ پاک مٹی بالکل مل جائے گی۔ اچھا سوال ہے کہ مصطفیٰ تو مکے میں آئے، مٹی جڑالے کی بھی پاک ہو؟ ٹھیک ہے، میرا نبی آیا مکے میں، مٹی یہاں کی پاک ہو۔ حالانکہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک پتھر پر پیر لگے تھے، آج وہ پتھر کعبے کے شہر میں موجود ہے، 4,500 سال گزر چکے، وہ پتھر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیر لگے، رب صرف پتھر دی گل کر دے اور سونے دے پیر لگن اللہ کل دھرتی نو پاک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ولادت مکے میں ہو، برکت جڑالے کل کو بھی مل جاتی ہے، برکت کل کائنات کو مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا میلاد کیوں مناتے ہو تو کہہ دینا جن کی آمد کے صدقے سے ہماری مٹیاں پاک ہیں، اسے محمد اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کے صدقے سے یہ مٹی پاک ہے۔ اچھا اللہ پاک نے مٹی منگوائی اور مٹی سے باب آدم کا پتلا تیار ہونے لگا، جو ڈھانچہ تیار ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا، مٹی مکمل، اکھاں بن گئیاں، کان بن گئے، زبان بن گئی، ہاتھ بن گئے، پیر بن گئے، پورا وجود بن گیا۔ لیکن آدم بول نہیں رہے، خاموش ہے، مٹی ہے، آنکھ ہے، لیکن دیکھنے کی طاقت کوئی نہیں، کان تھے، سننے کی طاقت نہیں تھی، زبان تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ تھے، پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، پیر تھے، قدم بڑھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اب یہ طاقتیں کس کے صدقے ملنے والے؟ اللہ فرماتے بنا دیا
اچھا بن گیا، فرشتوں کے سامنے بن رہا، سارا کچھ بن رہا ہے فرشتوں کے سامنے، کیونکہ مٹی لانے والا کون تھا؟ مٹی لانے والے فرشتے، فرشتوں نے مٹی لے کے گئے اور فرشتے پھر گانا بناتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، فرشتوں نے یہ کام کیا۔ اب اللہ پاک نے آخر پہ اپنا دست قدرت جو تھا وہ اس کے ساتھ لگایا، اور کیسے لگایا؟ فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس پتلے میں اپنی روح ڈالی، ادھر روح آئی، آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، کانوں نے سننا شروع کر دیا، ساتھ ہی رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ امام رازی بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے سجدہ کیوں کروایا گیا؟ فرماتے ایک ہی وجہ تھی، لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدًا فِي جِبْهَةِ آدم، آدم دے مٹھے دے اندر جس کا نور چمک رہا ہے، اس نور تو نور محمد آخر، کس کے صدقے عزتیں مل رہی ہیں، کس کے دم سے برکتیں مل رہی ہیں۔ پھر دیکھیے، اچھا بابا جی آدم بن گئے، بولنا بھی شروع کر دیتا، ان بابا جی دنال ایک اور روح آئی، پسلی جو ایک اور روح نکلی، ثابت عورت نکلی، اما حوا جس کو کہتے ہیں، حوا کہتے ہیں زندہ، حوا کا مطلب ہوتا ہے زندہ چیز، زندہ، اسی سے حی کا لفظ آپ نے سنا، حوا زندہ چیز نکلی، زندہ چیز نکلی۔ اب جب زندہ شے نکلی نا، بابا جی نے دیکھا بی بی بیٹھی ہوئی ہے، بابا جی نے دیکھا بی بی بیٹھی ہے، چونکہ اس وقت حضرت آدم اکیلے تھے، تنہا تھے، اللہ نے ایک وجود اور بنا دیا، اور ساتھ ہی فرمایا اے آدم یہ تیری زوجہ ہے، لیکن نکاح پہلے، نکاح جب ہو گیا، اب نکاح کے بعد رب نے فرمایا اے آدم اگر چاہتا ہے نا اس کے قریب جائے تو حق مہر دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا جی؟ حق مہر دینا پڑے گا، تب آگے مسئلہ، پھر تیری اولاد ہوگی۔ اچھا ربا سنے، میرے کو ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں، نہ میں کچھ کڑک کوئی کام کرتا، کچھ بھی چیز، حق مہر میں مولا میں کیا دوں؟ قربان جائیے۔ ہم کس محسن کو یاد کر رہے ہیں، وہ کس کس جگہ ہم یاد کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ 20 مرتبہ میرے پاک محمد پہ درود پاک پڑھ دے، اسی کو حق مہر کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذکر محمد مصطفیٰ جن کا حق مہر بن جائے ان کو بابا آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اما حوا کے ساتھ پھر قربت ہوئی، پھر آگے انسانیت، جب انسانیت آگے آتی ہے اس کے بعد دیکھیے گا جب یہ معاملہ ہوا، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ جانتے کہ حضرت آدم اور اما حوا جنت میں رہے تھے، جنت سے پھر زمین پہ آئے، جب زمین پہ آئے حضرت آدم کو اللہ پاک نے سری لنکا میں اتارا، اما حوا کو سعودی عرب کے علاقے جدہ میں اتارا۔ آج قبر بھی اما حوا کی جدہ میں ہے، جدہ شہر سعودیہ کا شہر ہے، وہاں ان کی قبر بھی ہے۔ 300 سال تک بابا اور اما جدا رہے، بابا ماں سے جدا، اما سے جدا رہا، اما بابا سے جدا رہا۔ 300 سال کے بعد ایک جگہ ملاپ ہوا، جب ملاپ ہوا نا اس مقام پہ جا کے اچانک بابا جی نے سر اٹھایا، آسمان کی جانب دیکھا تو کسی کا نام نظر آیا، آسمان پہ دیکھا، حدیث طیبہ میں آتا ہے لم اقترفا آدم الخطیہ فقال آدم یا رب انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آدم علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا نا، حدیث طیبہ میں ہے ایک دن کیا ہوا، بابا آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربا سوڑیا تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، لما غفرت لی میری بخشش فرما دے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم کیف عرفت محمدن، تو محمد کو کیسے جانا؟ میں نے تو ابھی اسے ظاہر ہی نہیں کیا۔ قال آدم، آدم نے کہا انک قد خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے تخلیق کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، ونفخت فی من روحک، میرے اندر روح ڈالی تھی، ورفعت راسی، میں نے سر اونچا کیا، فرعیت علی قوائم الارض، میں نے عرش کے ستونوں پہ دیکھا مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا بابا پیدا ہوا صدقہ محمد مصطفیٰ کا، ہمارے بابا کی شادی ہوئی صدقہ محمد مصطفیٰ کا، ہمارے بابا کی اولاد ہوئی صدقہ محمد
मुस्तफा का, हमारे बाबा की तौबा कबूल हुई है सदका मोहम्मद मुस्तफा। तो हमारे बाबे के मोहसिन को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। अपने मोहसिनों को याद करना चाहिए। फिर देखिएगा, अर्ज कर रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल, जब तौबा कबूल हुई ना, उसके बाद आगे देखते हैं अल्लाह पाक ने जितना कुछ बनाया है, जितना कुछ, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। जब औलाद हुई ना, तो सिर्फ बाबा जी का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने औलाद को भी इज्जत दी। एक एक बाबा को इज्जत मिलना। अल्लाह फरमाता वलक़द कर्रमना बनी आदम, अब जो आदम का बेटा है ना, हमने उसको भी इज्जत अता फरमा दी, औलाद आदम को भी इज्जत दे दी है। कहने का मकसद ये है, आज अगर इज्जतें मिली हुई हैं, अगर आज मकाम मिला हुआ है, इस वजह से कि हम आदम की औलाद हैं, और आदम को जिनके सदके इज्जत मिली है, उन्हें ज़ाते मोहम्मद अरबी कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इज्जत है पिछले जहान, ठीक है जी, एक इज्जत है इस जहान की, एक इज्जत है अगले जहान। कितने जहान हो गए जी? पिछला जहान कब था? जब रूहों के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूह डाली, जो रूह आती है। पिछले जहान में जब फरिश्तों के सामने जिक्र हो रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से पहले जिक्र मुस्तफा कैसे किया। अब फिर देखिएगा, इस जहान में भी इज्जत मिली। एक जहान आना, और उस जहान को जहान महशर के हैं। महशर का जहान होगा, हम सब के बाबा आदम भी उसी मैदान में होंगे, उसी मैदान में इब्राहिम भी होंगे, उसी मैदान में हजरत याकूब भी होंगे, उसी मैदान में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी होंगे। हदीस तय्यबा में आता है, सारे मिलकर हजरत आदम के पास कहेंगे बाबा जी ऐसा कीजिए, सिफारिश कर दीजिए, बाबा सिफारिश कर दीजिए। सारी औलाद आ जाएगी, बाबा सिफारिश करो, बाबा सिफारिश करो। लेकिन बाबा क्या कहेगा, वो मेरी औलाद मैं सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गंदम का दाना खा लिया, मैंने गंदम का दाना खा लिया था। आज मैं सिफारिश, हदीस वक्त में बाबा जी कहेंगे मैं सिफारिश नहीं करूंगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं सिफारिश नहीं करूंगा, हजरत मूसा कहेंगे मैं सिफारिश नहीं करूंगा, ईसा भी कहेंगे मैं सिफारिश नहीं करूंगा। सारे मिलके जुलूस बना के इस जात के पास जाएंगे, उसे जाते मोहम्मद अरबी कहा जाता है। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल का दिन भी आने वाला है, आपने जुलूस में इंशाअल्लाह शामिल होना है। एक जुलूस किसी थे करते हैं, एक जुलूस क़यामत वाले दिन भी हो, कब जुलूस हर बार जो आता है ना जुलूस, एक जुलूस जी अनवार साहब लेके आ रहे हैं, एक जुलूस जी कारी नासर साहब लेके आ रहे हैं, एक फलां कारी साहब लेके आ रहे हैं, एक फलां, वो सारे जुलूस एक जगह पे जमा हो जाते हैं। क़यामत का मंजर भी ऐसा है। एक जुलूस बाबा आदम लेके आ रहे हैं, एक जुलूस इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं, एक जुलूस मूसा अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं, एक जुलूस नूह अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं। सारे मिलके एक जगह जमा होंगे, और जिस जात के पास आएंगे ना, उस मरकजी जुलूस को जुलूस मोहम्मद अरबी कहा जाता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में झंडा होगा, क्या होगा जी? झंडा होगा सरकार के हाथ में। हदीस पाक में हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल्डा शरीफ वाले, आपने कलाम लिखा कि गुलाम हश्र में क्यों सैयदुल बरा के चले, गुलाम हश्र में क्यों सैयदुल बरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। अच्छा, कितना बड़ा झंडा हो सकता है। झंडे आप ये लगाते हैं, मगर जो क़यामत के दिन मेरे नबी के हाथ में झंडा होगा, हदीस में है झंडा इतना बड़ा होगा, कुल दुनिया जिस झंडे के नीचे मौजूद होगी, वो झंडा मेरे पास मोहम्मद का होगा, मेरे पास नबी का झंडा। आदम के उसी झंडे के नीचे होगा। इसका मतलब ये हुआ, हमारे बाबा आदम क़यामत के दिन जिसके झंडे के नीचे होंगे, वो झंडा मुस्तफा का होगा। तो अगर बाबा झंडे के नीचे आ सकता है, औलाद झंडे वाली क्यों नहीं बन सकती? औलाद को भी चाहिए कि मुस्तफा के नाम पे झंडा लगाए, औलाद को चाहिए मुस्तफा के नाम से मोहब्बत करे, औलाद को भी चाहिए मुस्तफा की जान का वसीला पेश करे।
بابا جی قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، پھر حضور علیہ السلام جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پیچھے حضرت آدم کھڑے ہوں گے اور اللہ کی اس دن جو ذات ہے نا خود اعلان کرے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اللہ کی قہاری کا دن، قیامت کے دن اعلان ہوگا اور سارے پیغمبر مل کے کہیں گے اے پاک محمد آج رب قہاری پہ ہے، آپ ہی ذات وہ ذات ہے، اللہ کے جلال کو جمال میں بدل، آپ ہی وہ ذات ہے جس کو دیکھ کے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، سونیا سر تو اٹھا دے، حبیب سر اٹھا دے، حبیب جیسے تو چاہتا ہے ویسے کر دیں گے، سل توتا وشفا تشفا، آج تیری منی جاسی، آج تیری منی جاسی، اس کا مطلب یہ ہوا قیامت کے دن اللہ خود جس کی مانے گا اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک پیر صاحب گزرے ہیں، تاندلے والا میں رہتے تھے، انہوں نے ایک شعر لکھا پنجابی کا، انہوں نے کہا اللہ قیامت کے دن محبوب کے غلاموں سے کیا کہے گا، جو غلام گناہگار ہو گئے نا، اللہ فرمایا حبیب تو جو آگے آئے، تو جو آگے آئے، اب تیرے آنے کے صدقے سے ان سب کی بخشش کر رہا ہے۔ اور پیر صاحب نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرمائے گا اے اللہ دردہ مارے لے جا، سونے اے اللہ دردہ مارے لے جا، اے اللہ دردہ مارے لے جا، تو جو آگے آئے، سونا اے اللہ دردہ مارے لے جا، نال گناہی بھارے لے جا، نال گناہی بھارے لے جا، تو اے میرے چن محبوبہ گندے مندے سارے لے جا، تو اے میرے چن محبوبہ، تو جو آگے۔ بابا بلے شاہ کے دن جا رہے تھے نا، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، ایک مولوی صاحب قریب سے گزرے، تسبیح پکڑی تھی، تو بابا جی نے کہا قاری صاحب تسبیح کیوں کر رہے ہیں؟ کہ لگے جی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو ذکر کر رہا ہوں، کہا جس سے محبت کی جائے نا اس کے لیے گنتیاں نہیں کی جائے، وہاں حساب کتاب نہیں ہوتے۔ بابا جی نے کہا جہاں محبت ہو وہاں حساب گنتی نہیں ہوتی۔ اب قیامت کے دن اللہ حساب کرے گا پہلے، لیکن جب محبوب آئے گا اب حساب ختم، کب محبوب تو جو آ گیا ہے سال تو ہوتا، حدیث میں حبیب اب تیری مانی جائے گی، اب تیری مانی جائے گی۔ پھر پیر صاحب لکھتے اگلا شعر کہ اللہ فرمایا کہ سونیا تو جو آ گیا ہے، مک گیا سونیا پھٹے سارے، اسینان دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، مک گیا سونیا پھٹے سارے، دو دخلیچوں کٹے سارے، رب نے آخنا ہونتا خوشے تیرے منہ چھٹے سارے، تیرے منہ چھٹے سارے۔ یہ سارا صدقہ میرے پاک نبی کا ہے، یہاں بھی صدقہ انہی کا ہے اور قیامت کے دن بھی صدقہ انہی کا ہوگا۔ اور یہ صدقہ کیسے ہے آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں میرا کل وجود ہے اور یہ میرا جسم کا یہ حصہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کل یا آج گھر جائے نا، گھر اپنے شیشہ جا کے دیکھیں، کیا دیکھیں جی؟ شیشہ دیکھیں، گھر میں شیشہ تو ہوگا نا، شیشہ دیکھیں اور شیشہ دیکھ کے اپنی شکل دیکھیں، شکل دیکھ کے دیکھیں کہ شکل سلامت ہے کہ شکل سلامت ہے کہ میں نے دسو شکل سلامت ہے کہ نہیں۔ لیکن کسی بھی مولوی کو پوچھو، کوئی بھی فرقے نہ ہو، اس کو اتنا پوچھ لو کہ شکل سلامت کیوں ہے، کس کا صدقہ، کس کی وجہ ہے؟ قرآن پڑھئے گا، اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے کیا ہوتا تھا، ان کا نام کونو قردۃ خاسئین، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، لیکن اس دھرتی پر جب سے محمد عربی کی آمد ہوئی ہے اللہ نے شکل بدلی دی۔ شیشہ جا کے دیکھیں، شیشے میں شکل دیکھیں اور پھر اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں، جو اندر بیٹھا ہوا نا اسے پوچھیں بیلیا دست صحیح، میرے کو پاپ بھی ہے نہیں، عیب بھی میرے اندر ہے، جرم بھی میرے اندر ہے، گناہ بھی میرے اندر ہے، سیاہیاں میرے اندر ہے، میں مجرم بھی ہوں، میں گناہگار بھی ہوں، میں پاپی بھی ہوں، شکل بدلی کیوں نہیں ہے، شکل سلامت کیوں نہیں ہے؟ اندر سے آواز آ جائے گی، تجھے پتہ نہیں حضور آ گئے۔ ایک ہی وجہ ہے، کیا وجہ ہے جی؟ شکل کیوں نہیں بدلی؟ اگر بندہ اپنی شکل پہ مان کرتا ہے نا تو پھر ایمان یہ شکل اگر سلامت ہے تو صدقہ
کی شکل سلامت ہے وہ کم از کم شکریہ ادا کرے ربا شکر ہے تیرا تجھے اپنا نبی دیا. اچھا پھر دیکھیے کہ دوسری بات اپنے گھر کا آپ کے گھر میں بیٹیاں بھی اللہ بیٹیوں کو سلامت رکھے اللہ دیا دی خیر فرمائے سیدہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے. بیٹی گھر میں ہونا بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے ماتھے کا بوسہ لے سر کا بوسہ لے. بچی کہے گی بابا بتاؤ تو صحیح یہ دھیوں کو پیار کب سے ملا دھیاں کو پیار کب نہ ملیا بابا کتابوں میں لکھا آیا لوگ تو دھیاں کو دفن کر دیتے ہیں. ایک اور بھی دور گزریا زندہ بیٹیوں کو لوگ دفن کر دیتے تھے. یہ کس کا صدقہ ہے آج بیٹیوں کو عزت ملی ہے مقام ملا ہوا ہے. تو بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ضرور کہہ دینا کہ بیٹی ایک کی وجہ ہے حضور آ گئے. کیا وجہ ہے حضور آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا معاملہ بابا کا ہو یا معاملہ اولاد کا ہو صدقہ ان کو بھی محمد عربی کا ملا ہوا ہے اور صدقہ اولاد کا بھی. لہذا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آؤ اپنی محبتوں کو عام کریں اور پھر دیکھیں ایک بات یاد کر دیں کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے حضور اس دنیا میں آئے تو آقا علیہ السلام نے دو کام کتنے کام کیے دو کام کیے اور وہ کام کیا کیے ایک سجدہ کیا اور دوسرا دعا مانگا. کیا مانگی جی اجے ماں دا تجھ سرکار نہیں پیتا. اے امتیو اپنے وقتوں پہ ناز کرو. عام بچہ دنیا میں آتا ہے دودھ کی فکر کرتا ہے اور پاک نبی نے دنیا میں آ کے دودھ کی فکر نہیں کی. فرق یہ ہے جو آگے دودھ کی فکر کرے اسے امت کی کہتے ہیں اور جو آگے امت کی فکر کرے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے. حضور نے دودھ کی فکر نہیں کی پہلے امت کی بات اور کیا دعا مانگی یا رب حبلی امتی. اس ایک دعا دا بدلہ سی نہیں چکا سکتے. سونے ماں تو خود بادش پیتا ہے ساڑھی گل پہلے کرتی ہے ساڑھا ذکر بادش پہلے کرتا ہے ساڑھے واسطے دعا پہلے مانگی ہے. کبھی محسن کو بھولا نہ کریں وہ محسن جو یہاں بھی کام آ رہا ہے. قبر میں جائیں گے نا تو وہاں بھی وہی محسن ہو. اگر آپ یہاں ان کا ذکر کریں گے نا تو قبر میں جب ان کا دیدار کروایا جائے گا نا وہ محسن جہاں ہر بندہ چھوڑ کے چلا جائے گا آپ کا سجن چھوڑ جائے گا آپ کا بیلی چھوڑ جائے گا آپ باپ چھوڑ جائے گا آپ کے بھائی چھوڑ جائیں گے قبر میں تنہا جائے گا. لیکن تنہا جب قبر میں جائے گا نا وہاں بھی کوئی محسن ہو. قبر کے محسن کو ذات محمد کہتے ہیں دنیا کے محسن کو ذات محمد کہتے ہیں محشر کے محسن کو ذات محمد کہتے ہیں. یاد رکھیے گا جو ہر دور کا محسن ہو اس کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ آج ابھی انشاءاللہ ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوست کام سرکار نے کیے. حضور آئے حضور کی ولادت بھی ہوئی اور حضور نے ساتھ امت کی فکر بھی کی. یہ مہینہ ماہ میلاد کا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر کریں امت رسول کی. خاص طور پر جو ہمارے بھائی اور جو ہمارے پاکستانی وہ لوگ جو سیلاب کی زد میں ہیں کوشش کریں ان کے لیے دعائیں کریں. جہاں تک ہو سکے آپ ان کی امداد کریں جہاں تک ہو سکے ان کے پاس جائیں ان کے درد میں شریک ہوں ان کے دکھوں میں شریک ہوں. کیونکہ میرے آقا نے آتے ہی پیغام دیا کہ دکھ بانٹنا بھی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا بھی. ایک بی بی بیٹھی تھی نا دکھیاری بی بی تھی کچھلی لے کے بیٹھی ہوئی تھی. سرکار قریب سے گزرے کہا اماں کتنے جادی پہ اس نے کہا پتر ہے مکے میں جادوگر آ گیا وہ جس دے نیڑے لگتا ہے وہ اپنا بنا رہا جیڑا سن سکتا ہے وہ بن جاتا ہے. اس تو تنگ آ کے چل لیا اس تو ڈردی چل لیا. سرکار نے فرمایا اچھا بی بی چل ایسا کر میں تیرا بوجھ اٹھاتا ہوں میں تیرا بوجھ اٹھاتا ہوں. سرکار نے گٹھڑی اٹھائی کہ دیکھئے وہ بی بی جو خود حضور کو جادوگر کہہ رہی تھی لیکن حضور کے ماتھے پہ بال نہیں آیا. حضور نے محسوس نہیں کیا. قدم قدم پہ وہ بار بار کہتی ہے پتر جادوگر تو بچ کے روی. سرکار مسکرا دیتے ہیں قدم قدم پہ کبھی جادوگر تو بچ کے روی جادوگر تو بچ کے روی. سرکار نے نام بھی نہیں بتایا
لیکن کبھی احسان کرو نا پھر جلدی احسان جتلاؤ بھی. اس محسن نے نام بھی نہیں بتایا. اچھا گٹھڑی چھوڑ کے نا ابھی بھی حضور نے اپنا تعارف نہیں کروایا. حضور مڑنے لگے نا مائی نے پیچھے سے آواز اتنا گال سے چھوڑ کے جا, اتنا گال سے چھوڑ کے جا, ایک گال کرنے سرکار فرماتے مائی گال کر کہ لگے میں نے کسی کریم خاندان دا پتر لگتا ہے, کسی اعلیٰ خاندان دا پتر لگتا ہے. میری گال پڑھ لے تو بڑا سونا ہے, تیرا کردار بھی سونا ہے, اس تو بات کے رہی. اچھا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی, ابھی تک نام نہیں بتایا. جاتے جاتے پھر اس نے پوچھا کہ اے مجھ پر احسان کرنے والے بادشاہ تیرا نام کیا ہے؟ اب جا کے حضور نے پردہ اٹھایا. فرمایا بات تو جس سے بچ کے آ رہی ہے نا میں وہی محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا, پیغام یہ دیا, کسی کے دکھ میں شامل ہونا, کسی کا بوجھ اٹھانا, کسی کا درد بانٹنا, یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ. اس مہینے میں کوشش کریں میرے آقا تو. پر آخری بات اور بات ختم کر رہا ہوں. اب انسان تو انسان, میرے پاک نبی نے جانوروں کا دکھ بھی بانٹا, جانوروں کا دکھ بھی. میرے پاک نبی جا رہے تھے, اچانک حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے سے آواز آ رہی. آواز کیا آ رہی تھی؟ ادرکنی یا رسول اللہ. یہ حدیث کے لفظ ہے, یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے, اللہ کے رسول مجھے بچائیے. حضور نے سوچا کہ یہ جھاڑی کے پیچھے کون مجھے آوازیں دے رہا, کون؟ آقا جھاڑیوں کے پیچھے گئے تو کیا دیکھا, ایک ہرنی کھڑی ہے, شکاری کے قید میں ہے, ہرنی کھڑی ہوئی ہے. عرض کے سونیا مجھے شکاری نے جال میں قید کر دیا ہے, کرم کر دیجئے, میرے بچے بھوکے, سفارش کر دے, میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی. میرے قریب آقا نے شکاری سے کہا یہ جانور ہے اور جانور کے بچے پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, اس کو تو چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے اور چھوڑ کے یہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. اس نے کہا عجیب بات کرتے ہیں, جانور بھی کبھی واپس آتا ہے, شکار بھی کبھی واپس آتا ہے. آقا فرماتے تو چھوڑ دے, میں محمد ضامن بن جاتا ہوں, تو چھوڑ دے میں ضامن بن جاتا ہوں. اب اس نے چھوڑ دیا, سرکار کھڑے ہو گئے. ادھر وہ ہرنی بچوں کے پاس گئی, بچوں نے کہا ماں 2 دن گزر گئے ہیں. کہا, اس نے کہا بچوں جلدی کرو دودھ پی لاؤ, میں نے واپس جانا ہے. کہا ماں خیر تو ہے, کہا بیٹے جلدی کرو, اس لیے کہ میں نبیوں کے امام کو ضامن بنا دیا, کہیں وہ انسان میرے پاک نبی کو تکلیف نہ دے, میرے محبوب کو پریشان نہ کرے. جانور ہے مگر محبت مصطفیٰ ہے, عشق رسول ہے. اچھا جب بچوں نے سنا نا, کہا ماں اسی کو لکھی بڑھائی کو, پہلے ہور بھوک کھائی, ہور پہلے بھوک کی دودھ کی, اب بھوک دودھ کے نہیں, اب بھوک ہے دیدار کی, بھوک ہے دیدار محمد کی. ماں جلدی کر, ہم نے بھی سرکار کو دیکھنا ہے. واپس گئے, جب دور سے دیکھا نا شکاری بڑا حیران ہوا, عجیب معاملہ, کرشمہ ہے. شکار کبھی واپس آتا, لیکن یہ ایک تو ایک 7 بچوں کو ملے جا رہی. اس نے منظر دیکھا نا, اس نے کہا یہ تو ہستی ہے نا, یہاں ہستی لگتی ہے, آپ کون ہے؟ فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا ایسا کریں, سودا کر لیں, ایک آزادی میں دیتا ہوں, ایک آزادی آپ, ایک آزادی میں دیتا ہوں, ایک آزادی. اس نے کہا جی آپ ہمیں کیسی آزادی؟ اس نے عرض کیا میں اس کو جال سے آزاد کر دیتا ہوں اور آپ مجھے کفر سے آزاد کر دیں, آپ مجھے ایمان کا نور دے دیں. ایک وقت میں سرکار نے ادھر بھی ہاتھ رکھا, ادھر بھی ہاتھ رکھا. جو محسن انسانوں کا بھی ہو اور جو محسن جانوروں کا بھی ہو, اس سے ذات محمد عربی کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محسن کا صدقہ ہمیں بھی احسان کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہر سانس میں اپنے محسن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب